الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ دوسرے پارے کے آخر میں تھا کہ خود رب کریم نے نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی۔ تیسرے پارے کے شروع میں ان خصوصیات کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت قیادت عطا ہوئی، کسی کو بلا واسطہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام علو مرتبہ نبیوں کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے انبیاء علیہ السلام نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ جیسے بعض نبیوں کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے، لہذا آپ کی امت کو بھی دوسری ساری امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور فرق مراتب بیان کرتے ہوئے یہ سورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد آیت الکرسی ہے جو 50 کلموں اور 10 جملوں پہ مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً کہیں اشارتاً۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، اور وہ واقعہ بھی جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھا دے۔ یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہو گیا تھا، نہ معلوم اس بستی کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی گئی، پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اس سورت میں 5 جگہ احیاء موتا مردوں کو زندہ کرنے کے موضوع کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہو گیا تھا، دوسرے بنی اسرائیل کے ان سرکشوں کے واقعے میں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، تیسرے اس قوم کے واقعے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، چوتھے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں، پانچویں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، انفاق فی سبیل اللہ، دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت، محبت، فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورہ بقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی، اس کے آداب بتائے گئے۔ اخلاص کی بنا پر صدقہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگ آتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے وصول کر لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ نمبر 2، دکھاوے کا صدقہ۔ دوسری طرف وہ شخص ہے
جو شخص دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پہ بوتا ہے جس پہ مٹی کی ہلکی سی تہ جم جاتی ہے، اگر تیز بارش ہو جائے مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ نمبر 3، صدقہ خیرات کے شرائط آداب بیان کرتے ہوئے کہا گیا مناسب بات کہہ دینا، درگزر کر دینا ایسے صدقے خیرات سے بہتر ہے کہ جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ نمبر 4، دوسرا حکم دیا گیا اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، ایسی ردی چیز اللہ کے راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ تیسرا حکم دیا گیا اگر تم صدقات علانیہ کرو تب بھی اچھی بات ہے، اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ان میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا، سود کا حرام ہونا ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی اٹھے گا۔ اس کے بعد سود پہ ایسی وعید سنائی گئی، اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہاں ایک بات قابل لحاظ رہے، قرآن کریم نے صدقہ کے فضائل آداب بیان کرنے کے بعد ربا اور سود کے نقصان اور تباہ کاریاں بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا دو متضاد اور ٹکراؤ والے نظام ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی، تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی چھپی ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی دبی دبی زبان سے ان کے اعتراف کرنے لگ گئے ہیں۔ ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین، رہن کے احکام بیان کیے گئے۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ قرآن کریم میں سب سے طویل، سب سے لمبی آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، تجارت، عبادت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ادھار کے سارے معاملات میں تحریری دستاویز کیا جائے، اس کی میعاد مقرر کر لی جائے، میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ 10 بدس تجارت کی صورت میں تحریر کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے۔ اس لیے اس سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یوں ہی اس سورت کا اختتام ایک جامع ترین دعا پہ کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں درخواست کیا کریں کہ اے اللہ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ آخر تک یہ دعا ہے۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں، کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بھی بچے رہیں گے۔ اس کے بعد تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ کے تھے، اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران
بالاتفاق مدنی صورت ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں حضرت عمران کے خاندان کا واقعہ بیان کیا گیا، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، ان دونوں صورتوں میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کو زہرابین یعنی 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ سورہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے۔ دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور دونوں صورتوں کے اختتام پر جامع دعائیں منقول ہیں۔ اس صورت کی تقریباً 80 آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں 60 افراد شریک تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا کے ساتھ مباحثہ کیا، انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں ان آیتوں سے استدلال کیا انہوں نے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ یا کلمت اللہ کہا گیا ہے۔ ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا، اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، بعض آیتیں وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیتوں کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا اکثر حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کی حقیقی یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، دماغ میں فطور ہوتا ہے، وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کر کے ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ، روح اللہ جیسے الفاظ یہ متشابہات میں سے، ان متشابہات کی بنا پر شرکیہ عقیدوں کی عمارت کھڑی کرنا پانی پہ نقش بنانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کوڑا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود باری تعالی، اس کے فرشتے، نیک علماء کرام توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ توحید کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کے اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر اور اناد کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیتوں میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی، ان کے جرائم بیان کیے گئے کہ یہی ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پہ مظالم ڈھائے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیتوں میں تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے اندر 3 عبرت آموز واقعے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تینوں واقعے خوارق عادات کی قبیل سے ہیں اور تینوں اللہ کی عظیم قدرت پہ دلالت کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیا، اور یوں وہ بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ کی والدہ حنہ بنت فاقوس صاحب کردار پاک باز خاتون تھی۔ عرصہ تک ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا، وہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا ہے، دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہوگی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کر دی، نظر مانی، اگر آپ ہمیں اولاد دے دیں میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ جل شانہ نے دعا قبول کر لی
ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور یہ تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سانحہ یہ بھی پیش آیا کہ نومولود بچی کے والد انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی منت قبول کر لی۔ اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کے ان کے پاس پھل دیکھے۔ ایک دن آ کر پوچھا کہ اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب میں دیا اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی۔ حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر گئی تھی، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا کی، اے میرے رب مجھے خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا کر دے، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی سے کی گئی دعا قبول کر لی اور بیٹے کی بشارت سنا دی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ وہ کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پہ فائز ہوگا۔ وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا۔ وہ انبیاء و صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت اموز واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعی سے اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کے نمونہ تھے کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی، انہوں نے بڑے تعجب سے کہا میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا کیے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہودیوں کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ ارشاد باری تعالیٰ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قتل کر دیا۔ عیسائی کہتے ہیں انہیں سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا گیا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی، آسمانوں پہ چلے گئے، وہاں رب کے عرش پہ تشریف فرما ہے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی اقتدا کرنے والے فرقے کا دعویٰ ہے آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ صحیح ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر چلے گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ان سارے دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، آپ قرب قیامت میں آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی پوری کر کے تبھی موت وفات پائیں گے۔ سورہ آل عمران میں ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے اس وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں آپ کو کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں، اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن تک کافروں پر غالب کر دوں گا۔ نجران کے وہ عیسائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ کے لیے، مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے، اللہ کے حکم سے انہیں مباہلے کی دعوت دی کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، ہم مل کر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پہ مشتمل تھا، ان میں سے ان کے 14
سرکردہ برآوردہ مذہبی رہنما تھے، ان میں سے کوئی بھی مباہلے کے لیے تیار نہ ہوا بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران سارے اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودی ہو یا نصارہ، ایک ایسے کلمے پہ متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین سارے انبیاء علیہ السلام نے کی اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی۔ وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بدنیتوں اور ان کے جھوٹ اور افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام سے یاد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب آپ پر ایمان لاؤ گے۔ اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے پھر تمہارے امتی اور متبعین ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کی بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا علیہ السلام کو سید الانبیاء بھی ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پہ ترجیح دیتے ہیں، جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرے پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، برے خاتمے سے، بری موت سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔